یارک ٹائمز نے خبر چھاپی ہے کہ ایک سیکرٹ آپریشن کے تحت احمدی نژاد کو استعمال کرنے یعنی محمود احمدی نژاد کو استعمال کرنے کی کوشش کی اسرائیل نے کہ تختہ پلٹ کر دیا جائے کہ احمدی نژاد نے اپنے کپڑے پہننے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، دکھنے کا طریقہ، یہ سب کچھ بدل دیا اسرائیل کے لیے، کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ ان کے ذریعے تختہ پلٹ کیا جائے۔ نہ احمدی نژاد کبھی آن ریکارڈ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہاں میں اس طرح سے ایک غدار بننے کے لیے تیار تھا۔ آپ سوچئے کہ ایک غدار کی بھومکا، وہ بھی اسرائیل کے ہاتھوں۔ احمدی نژاد ایران کے پورو راشٹرپتی خود اپنے ہی دیش کے خلاف ہو گئے صرف ستہ کے لالچ میں۔ نمسکار، سواگت ہے آپ کا اس خاص کارکرم میں ہوں عارفہ خانم شیروانی۔ ایران میں جب میں اپنی خبروں کے لیے، نیوز سٹوریز کے لیے شوٹ کر رہی تھی تو آپ یقین جانیے ہر جگہ لوگ ملیں گے، اور ایک نہیں 2 3 4 لوگ آپ کو روکیں گے، اس کے بعد آپ کے سارے ڈاکیومنٹس چیک کریں گے، پاسپورٹ سے لے کر پریس کارڈ تک، اور گھنٹوں کی اس مشقت کے بعد کہیں آپ کچھ تصویریں لے سکتے ہیں۔ اتنی الجھن ہونے لگی مجھے کچھ گھنٹوں بعد کہ مجھے لگا کہ یہاں خبر آخر کیا جائے تو کیسے، اور مجھے لگا کہ ایرانی اتنے سنکی کیوں ہیں، کیوں کسی پر یقین نہیں کرتے۔ میرے پاس انڈین پاسپورٹ ہے، پریس کا پاس ہے، سب کچھ موجود ہے، تو کیوں آخر میں فیونرل کی کوریج کے لیے آئی ہوں مجھے وہی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایرانی سنکی نہیں ہے، بلکہ ایرانی کا جو اتہاس ہے، اس کا جو استتو ہے، وہ ہر ضد کے باوجود، یعنی اس کا استتو صرف ایک ضد ہے۔ ابھی جو کہانی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اتنی سنسنی خیز یہ کہانی ہے، اتنی سینسیشنل ہے یہ کہ آپ حیران بھی ہوں گے، پریشان بھی، اور لگتا ہے کہ یہ کسی ہالی ووڈ کے اسکرپٹ رائٹر، یہ وہاں پٹ کتھا لکھی گئی ہے۔ اسرائیل کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک احمدی نژاد، ایران کے پورو راشٹرپتی، جی ہاں وہ ویکتی، جب میں ایران گئی تھی اس سے پہلے 16 سال پہلے، وہی راشٹرپتی ہوا کرتے تھے، اور وہ ویکتی جو ریڈیکل مانا جاتا تھا، فنڈامنٹلسٹ مانا جاتا تھا، اسرائیل کے وجود کو تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ اب خبر یہ آئی ہے، نیو یارک ٹائمز نے خبر چھاپی ہے کہ ایک سیکرٹ آپریشن کے تحت احمدی نژاد کو استعمال کرنے یعنی محمود احمدی نژاد کو استعمال کرنے کی کوشش کی اسرائیل نے کہ تختہ پلٹ کر دیا جائے۔ پہلے کوشش یہ کی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بھڑکایا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جائیے ایران کے لوگوں، تختہ پلٹ دیجئے، یہ سنگھاسن آپ کا ہے۔ دوسری بڑی بات کہ پھر اس کے بعد تمام طرح سے ہتھیاروں، گولہ بارود، بم، میسائلیں، یہ سب داغ کر کوشش کی گئی کہ ایران کو ختم کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، بارود کے ایک ڈھیر میں ایک تبدیل کر دیا جائے۔ اور تیسری بڑی بات، جب یہ سب کچھ کام نہیں آیا تو احمدی نژاد کو، ایران کے ہی نیتاؤں کو ان کے خلاف استعمال کیا۔ اور ذرا سا اپنی دھڑکنیں آپ کی تیز ہو جائیں گی میں جو آپ کو اب ڈیٹیلز بتانے جا رہی ہوں۔ احمدی نژاد، جی ہاں یہ وہ ویکتی جو اسلامک ریولوشن کے نیتاؤں میں سے ایک ہیں، کنزرویٹو مانے جاتے ہیں، یہ کوئی شاہ جو پہلوی ہیں ان کی طرف کے لوگ نہیں مانے جاتے، ابھی کی جو یہ سطح ہے اسی کا ایک حصہ ہے۔ جو نیو یارک ٹائمز نے خبر چھاپی ہے اس کے مطابق آپ یہ دیکھیے، بتایا گیا کہ احمدی نژاد نے اپنے کپڑے پہننے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، دکھنے کا طریقہ، یہ سب کچھ بدل دیا اسرائیل کے لیے، کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ ان کے ذریعے تختہ پلٹ کیا جائے۔ اب یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کا اگلا حصہ آپ سنیے۔ تو یہ پسند بنا وہ ویکتی جو اسرائیل کے لیے سب سے خطرناک ویکتی تھا، جو کہتا تھا کہ تباہ کر دوں گا میں اسرائیل کو۔ اس ویکتی نے انگریزی سیکھی، اپنا پورا لک بدل دیا، اور حد تو یہ ہو گئی کہ زیادہ جوان دکھنے کے لیے انہوں نے بوٹاکس کا استعمال کیا اپنے چہرے پر، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ایران کے لوگ بھانپ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بیوڈاپیسٹ میں یعنی کہ ہنگری میں ملاقات ہوئی اسرائیل کے خفیہ موساد کے لوگوں سے، جہاں یہ پوری کھچڑی پکی، جہاں یہ پوری ڈیل ہوئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا آپ یہ دیکھیے، ہالی ووڈ کی یہ فلم کی طرح ہے کہ اس کے بعد ایک خفیہ جگہ پر اسرائیل میں احمدی نژاد کو لے جایا گیا تاکہ ان کی ٹریننگ ہو سکے، اور کس طرح سے یہ پوری رنیتی کام آئے گی، کس طرح سے یہ پوری کہانی کو انجام دیا جائے گا، اور ایران کے ہی نیتاؤں کو ایران کے ہی خلاف استعمال کر کے ستہ پریورتن کر کے اسرائیل اپنی پسند کی سرکار وہاں بنا پائے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو حیران کر دینے والی بات ہے وہ ہے احمدی نژاد اس سیکرٹ ہاؤس سے نکل کر کیسے آئے۔ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے
کہ احمدی نژاد کو وہ گرفت میں ہیں ایرانی اتھارٹیز کی اور ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے. لیکن سب سے زیادہ دیکھیے بات پرکاش میں یہ آئی، آپ کو یاد ہوگا یہ تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، جب احمدی نژاد کسی ایک بارود کے ایک وہاں پر اٹیک ہوا، اس کے بعد اس ڈھیر سے نکل کے نہ جانے کہاں سے آ گئے. پوری دنیا کو حیرانی ہوئی کہ کپڑے جھاڑتے ہوئے آ گئے وہ. اب پتہ چلا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ احمدی نژاد کو بچانے کا کام اس بوم بلاسٹ میں بھی موساد کے لوگوں نے ہی کیا. تہران میں رہتے ہوئے آپ سوچئے کیسے چپے چپے پر یہ ناپاک کوششیں، ناکام منصوبے، ناکام بھی اور ناپاک بھی، یہ دونوں منصوبے اسرائیل بناتا ہے ایران کے لیے. اس سب کے باوجود ایران جیتا ہے، اس سب کے باوجود ایران کھڑا ہوا ہے، اس سب کے باوجود ایرانین نیشن، ایران کے لوگ، ایران کی حکومت، ایران کی فوج، ایران کی انٹیلیجنس، یہ سب کچھ اسرائیل کے ناپاک ارادوں کی وجہ سے ہی کے باوجود بھی ٹکے ہوئے ہیں. جیسے میں نے کہا ایرانیوں کا زندہ رہنا ایک طرح کی ضد ہے، کیونکہ جس طرح سے تمام کوشش ہے وہ تو یہی ہے کہ ایران ختم ہو جائے، ایرانی حکومت ختم ہو جائے، اور بالکل جیسے عربی باقی جو عرب کے دیش ہیں کھاڑی کے، انہی کی طرح بالکل امریکہ اور اسرائیل کی پٹھو کوئی سرکار ایران میں بٹھا دی جائے. اب اگلی ڈیٹیلز آپ سنیے. جو یہ دعویٰ کیا گیا ہے اس پوری گپت کہانی کا، اس پر کبھی لگتا ہے کہ وشواس کیا جائے یا واقعی جسے ہم کہتے ہیں چنڈو خانے کی، چنڈو خانہ بھی شاید فارسی کا ہی شبد ہے، چنڈو خانے کی کوئی خبر ہے. چنڈو خانہ انگریزوں نے مغلوں کے وقت میں اس طرح سے ہوا کرتا تھا، اس طرح کے چائے خانے ہوئے کرتے تھے جہاں لوگ عجب عجب طرح کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. یہی بیک گراؤنڈ میں نے پڑھا. تو آپ یہ سوچئے کہ کئی سال سے، ابھی کی بات نہیں ہے، اسرائیل کئی سال سے ایران کے جو پورو راشٹرپتی تھے محمود احمدی نژاد ان کے سمپرک میں تھا، اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ 2022 سے ہی شروع ہو گئی تھی گپت بات چیت. اور یہ تب شروع ہوئی جب اسلامک رجیم کا ایک حصہ ہونے کے باوجود بھی، اس سرکار کا، اس اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہونے کے باوجود بھی احمدی نژاد تمام طرح سے جس طرح سے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، جیسے وہ کام کر رہے تھے، اسلامی جو نظام انتظام تھا، اس سب سے اسہمت رہنے لگے اور اپنے یہ جو وچار تھے وہ کھلے طور پر ظاہر بھی کرنے لگے. تو اسرائیل کو لگا کہ یہ بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں یہ اسرائیل کے لیے احمدی نژاد، اور تب 2022 سے پوری گپت بات چیت شروع ہوئی. آپ کو لگ رہا ہوگا 2026 میں جو ہو رہا ہے وہ 2026 میں ہی ہو رہا. نہیں جناب، تھوڑا پہلے جائیے اور دیکھیے کہ کیسے ایران کی جڑوں میں جو چھاچ ڈالنے کا کام ہے وہ ایران کے خود کے لوگ وہ کر رہے ہیں جن کا ذمہ تھا ایران کو بنا لینا. تو اسرائیل کو یہ لگا کہ اب احمدی نژاد ایران کی موجودہ سطح سے ناراض لگ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا طرح طرح کے وہ بیان دینے لگے تھے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے بھوشیہ کے لیے مان لیا کہ اب ان کو تختہ پلٹ کر کے احمدی نژاد کو اپنے پسند کے نیتا کو وہاں پر بنا دیں گے. اس کے بعد موساد نے کئی بار ان سے گپت ملاقاتیں کی، اور یہ کوئی کلائمیٹ کی کانفرنس تھی ہنگری میں جہاں سب سے پہلی ملاقات ہوئی موساد کے لوگوں سے احمدی نژاد کی. اور اس کے بعد جو موساد کے چیف ہیں، ایسا ویسا نہیں کوئی چھوٹا موٹا نیتا، چیف ڈیوڈ برنیا، ان کے وہاں پر موجود تھے ہنگری میں. یہاں پہلی بار ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی پوری ٹرپ کا جو خرچ تھا وہ اسرائیل نے وہن کیا. یعنی سب سے پہلے اس نے یہ بھاپا کہ یہ ویکتی ناراض ہے اور یہ خود بننا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتی ہوں کہ 3 بار کم سے کم احمدی نژاد چناؤ لڑنا چاہتے تھے، لیکن وہاں کی جو کونسل ہے ایران کی، جو پورا یہ جو ولایت فقیہ جو سسٹم ہے اس کے تحت ان کو چناؤ لڑنے سے روکا گیا. اب یہ ان کی اپنی مرضی یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے کیوں ان کو روکا گیا، لیکن اس چناؤ لڑنے سے روکنے کے بعد احمدی نژاد کافی ناراض ہو گئے اور بیان بازی کرنے لگے. اسرائیل نے یہ بھانپ لیا اور ہنگری میں وہاں ان سے ملاقات کی. موساد کے چیف نے ملاقات کی، تمام خرچہ ان کا کھانے پینے، آنے جانے، رہنے کا بھی اٹھایا. اور اسرائیل کے یعنی سوچئے ایک ویکتی جو سب سے بڑا ان کا ورودھی تھا وہ سہیوگی بننے کے لیے تیار ہو گیا اور ستہ پریورتن کی تیاری کر رہا تھا. اس کے علاوہ اس پوری یوجنا کا کتھت طور پہ جو نام تھا اس کا کوڈ کا آپریشن پس ان بوتس نام بھی رکھا گیا. اور لیکن ہوا یہ کہ یہ باہر بھی اس لیے خبر آئی کیونکہ اسرائیل کے بھیتر ہی کچھ لوگ ایسے تھے، ان کے کچھ ادھیکاری، خفیہ ادھیکاری، جو اس پوری یوجنا کے خلاف تھے، اس پورے پلان کے خلاف تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ احمدی نژاد کا استعمال کیا جائے ایران میں تختہ پلٹ کے لیے، ستہ پریورتن کے لیے. تو آپ یہ سوچئے اس کے بعد یہ ہوا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بوم بلاسٹ میں احمدی نژاد کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ گئے، اور یہاں بھی ان کو موساد نے ہی ان کو سیو کیا، ان کی سرکشا کی. اس کے بعد سیف ہاؤس میں پہنچایا گیا. اس سے پہلے بوم بلاسٹ سے پہلے ایک سیف ہاؤس میں رہ رہے تھے، اور اچانک یہ کیسے ہوا، یہ
صرف احمدی نژاد جانتے ہیں یا موساد جانتا ہے. اس سیف ہاؤس میں ظاہر ہے ان کو بہت فریڈم تو نہیں رہی ہوگی، کیونکہ اگر ان کو ایسٹ کی طرح استعمال کر رہا تھا اسرائیل تو کچھ تو اس نے پابندی لگانے کا پورا پلان کیا ہوگا. تو کس طرح سے نکلے یہ بھی اپنے آپ میں مجھے لگتا ہے کہ ہالی ووڈ کے رائٹر کو لکھ دینا چاہیے اس سین کی پوری پٹ کتھا، جب احمدی نژاد سیف ہاؤس میں ہے، اسرائیل کے موساد کے کیپٹیوٹی میں ہے، اور اس سے کیسے نکل کر ایک پورے میں کہوں گی ایک بانڈ فلم بن سکتی ہے اس پر، تو کیسے نکل کر آ گئے. آپ سوچئے سب سے تیز ترار خفیہ ایجنسیاں اور سب سے افیکٹو ایجنسیوں میں سے ایک موساد کو مانا جاتا ہے. اس کا آپریشن ایسا ہوتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ کاٹے بھی اور پانی بھی نہ مانگے. آپ کو یاد ہے کہ فلسطین کے ایک نیتا کو کس طرح سے تہران میں ان کے ہوٹل کے کمرے میں سوتے ہوئے ایک ایسی گولی ماری گئی جس سے صرف وہ مرے اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوا پورے ہوٹل کا. میں خود اس ہوٹل کو دیکھ کر آئی ہوں تہران میں. تو آپ سوچئے اتنا پریسائز آپریشن کرنے والا اسرائیل اور موساد کیسے ان کی پکڑ سے بھاگ گئے احمدی نژاد، یہ بھی اپنے آپ میں مجھے حیران کرتی ہے یہ بات. تو اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد پوری یوجنا اسرائیل کی جو تھی وہ بگڑ گئی، اور اس کے کچھ دنوں بعد ہی جو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی ہیں، اچانک ان کے جو فیونرل ہو رہا تھا اس میں وہ کہیں سے نمودار ہو گئے، اچانک وہ حاضر ہو گئے. پورا ایران حیران ہوا، اسرائیل حیران ہوا، پوری دنیا حیران ہو گئی کہ آخر یہ ویکتی جو غائب تھا کہاں چلا گیا. اب یہ سننے میں آ رہا ہے، یہ بھی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہی بتا رہی ہے کہ ایران کی جو سرکشا ایجنسیاں ہیں، سیکیورٹی ایجنسیاں، انہوں نے ان کو یا تو اپنی گرفت میں لیا ہے، کم سے کم ان کو نظر بند کیا ہوا ہے. اب یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے. اب میں سوچتی ہوں کہ ان کے بھوشیہ کا فیصلہ کیا ہوگا. تو اس میں مہتوپورن بات دھیان رکھنے والی یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے تمام گواہوں ثبوتوں کی بنیاد پر اس رپورٹ کو لکھا تو ہے، لیکن ظاہر ہے اور ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں، کوئی آدھیکارک پشٹی نہیں ہوگی ہمارے سامنے. نہ اسرائیل کبھی یہ کہے گا ہم نے ایسے کیا، نہ ایران کبھی یہ کہے گا کہ ہاں ہم نے ان کو پکڑ لیا، نہ احمدی نژاد کبھی آن ریکارڈ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہاں میں اس طرح سے ایک غدار بننے کے لیے تیار تھا. آپ سوچئے کہ غدار کی بھومکا وہ بھی اسرائیل کے ہاتھوں. احمدی نژاد ایران کے پورو راشٹرپتی خود اپنے ہی دیش کے خلاف ہو گئے صرف ستہ کے لالچ میں. یہ کتنے حیران کر دینے والی بات ہے، یقین کرنا مشکل ہے اگر رپورٹ نہیں ہوتی. ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ پشٹی نہیں ہے، نیو یارک ٹائمز نے چھاپا ہے. تو اب یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ اسرائیل پوری طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ صرف بم برسا رہا تھا، میسائل برسا رہا تھا، فوجی حرکتیں کر رہا تھا، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے خفیہ طریقے سے ایک ناکام اپنے منصوبے ناپاک ان کے ذریعے بھی کوشش کر رہا تھا کہ ستہ پریورتن پورے طریقے سے ہو جائے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پچھلے کئی دشکوں میں آنے والی سب سے زیادہ جو بھیانک خفیہ خوفناک جو خبریں ہیں جو آ رہی ہیں، کہ پورا آپ سوچیے کھیل کیا ہے، لگتا ہے کہ تاش کے پتے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ یہ شطرنج کی سب جو ہیں مہریں ہیں. کچھ بھی کہیں بھی کسی کی مرضی کے حساب سے نہیں ہو رہا ہے، اور کسی بھی چیز پر اب یقین نہیں کیا جا سکتا. مجھے تو کم سے کم یہی لگ رہا ہے. تو یہ پورے طریقے سے گپت یوجنا پہ کام ہو رہا تھا 2022 سے لے کر 2026 تک، اور اگر یہ رپورٹ صحیح طریقے سے ثابت ہوتی ہے تو آپ سوچئے کتنا گمبھیر، کتنا سیریس یہ لیپس اور کتنی گپت یوجنا مانی جائے گی. میں سوچتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی دیکھ لیجئے، آپ امریکہ کو ہی دیکھ لیجئے، کیسے یقین کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ؟ یا جب ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ یہ ایپسٹین فائل کے دباؤ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں، جب ہم یہ سب باتیں آپ سے کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو کنسپریسی تھیوریز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر طرح کی ایک طرح کی سازشوں والی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، سازشوں کی تھیوری کی باتیں کرتے ہیں، ان میں یقین کرتے ہیں، اس میں کوئی فیکٹس نہیں. اب جب آپ یہ رپورٹ پڑھ رہے ہیں خود فرام دا ہارسز ماؤتھ، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ، امریکہ کا اخبار، تب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس میں کس طرح سے گپت ابھیان چلایا جا رہا تھا. اور ایک ایسا دیش جو انترراشٹریہ قانون کی پرواہ نہیں کرتا، اسرائیل، وہ سیوکت راشٹر کی پرواہ نہیں کرتا، وہ انسانی اصولوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے کوئی سدھانت نہیں ہے، اس کے اپنا کوئی ایمان نہیں ہے. میں سوچتی ہوں ایک ایسا دیش ہے، پورا دیش چل رہا ہے، سرکار چل رہی ہے، خفیہ ایجنسی ہے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. وچار دھارا چلیے آپ کی جو بھی کچھ ہو، آپ کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. میں تو یہی سوال پوچھ رہی ہوں. اور بنتے ہیں اپنے آپ کو پوری دنیا کے یہودیوں کے نیتا، ایک جیوش اسٹیٹ کہتے ہیں پوری دنیا میں یہودیوں کا صرف ایک ملک ہے، صرف ایک سرکار ہے، اور وہ ہے دا اسٹیٹ آف اسرائیل، دا گورنمنٹ آف اسرائیل. اور تب آپ اتنے بالکل بنا ایمان والے بے ایمانی سے
اس طرح کی آپ حرکتیں کرتے ہیں جہاں کوئی رولز ریگولیشن، کوئی سدھانت، کوئی اصول، کچھ بھی یہاں پر کام نہیں آتا. تو آپ پورے طریقے سے یہ دیکھیے کہ کیسے اپنے سب سے بڑے دشمن کو نشانہ بنا کر اسرائیل نے ان کو چنا جس کے بارے میں کبھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ زہریلے تیکھے بیان دیا کرتے تھے اسرائیل کے بارے میں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے انہوں نے نہ صرف کہ بوٹاکس کرایا بلکہ جو ان کی داڑھی تھی وہ بھی ٹرم کرانی شروع کر دی، اور لوگوں کو لگا کہ بھئی کیا بات ہے، احمد نژاد تو بالکل بدلے سے ہیں، کیا ان کو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ستہ کا لالچ یا پھر کبھی کبھی کسی کو پیار ہو جاتا ہے تو اس کی پوری شخصیت بدل جاتی ہے. تو ستہ سے پیار ہو گیا تھا احمد نژاد کو. بکھری ہوئی لمبی سی داڑھی تھی، اس کو ٹرم کر لیا، سفید جیکٹ وہ پہننے لگے، چھوڑ دیا انہوں نے جو اس کو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ پہنا کرتے تھے. اس کے علاوہ پورے سوٹ بوٹ میں نظر آنے لگے، انہوں نے بوٹاکس کرا لیا، اپنا لک بھی بدل دیا، انگریزی سیکھنے لگے، اور کس طرح سے اسرائیل نے سب کچھ ان کا بدل دیا. لیکن یہ بھی کمال کی بات ہے کہ اس طرح سے سیف ہاؤس سے نکل کر پھر ایران پہنچے، یہ پورا پردہ فاش ہوا. آگے اس بارے میں جو بھی اپڈیٹ آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور. شکریہ.